یزید نے دوسرے آدمی کو آرمی چیف بنایا جس کا نام شمر تھا. وہ حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بھی آئے اور امام نے ان سے پوچھا کہ شمر میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ اس نے جواب دیا کہ یزید کی طرف سے انعام ملے گا. تو امام حسین مسکرائے اور فرمایا کہ آپ سر لے کر انعام پاؤں گے اور میں سر دے کر انعام لوں گا، لیکن تیرا انعام انسان کی طرف سے عارضی ہے اور میرا انعام خالق اور مالک اور رب کی طرف سے ہے، لاپانی ہے. اور پھر امام حسین شہید ہو گئے. ان کا سر کاٹ کر زیاد کے دربار میں لے گئے. اس دربار میں امام حسین کے گھر والی بھی تھی، ان کا اپنا دوپٹہ اور چادر اپنے بچوں کے خون سے خونتر تھا، اور بڑے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے خطاب کیا کہ میرے سردار، میرے سرتاج امام حسین نے سر دے کر امت کو یہ درس دیا کہ مسلمان وہ ہے جو حق کے خاطر لڑتا ہے لیکن باطل کے آگے جھکتا نہیں ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بادشاہت کے زمانے میں جب عدالت حق پر قائم نہیں رہی اور زمانے کے بادشاہ نے جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، امام ابو حنیفہ کو مجبور کیا کہ آپ نے میرا چیف جسٹس بننا ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں آپ کا چیف جسٹس اس لیے بننا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناحق فیصلے کرنے کی توقع رکھتے ہیں اور میں کبھی یہ نہیں کروں گا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے اور بادشاہ نے بھی کہا کہ خدا کی قسم آپ کو قاضی بننا پڑے گا. امام نے بھی کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں بنوں گا. لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ بادشاہ نے قسم اٹھایا ہے تو آپ اپنی بات واپس لے لے. امام نے کہا کہ وہ 3 روزے رکھے یا فدیہ ادا کرے، میں اپنی بات واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. امام کو جیل میں ڈالا. امام کا جنازہ جیل سے نکلا. امام ابو حنیفہ کو موت جیل میں آئی، لیکن اس نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. امام انس بن مالک کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا کہ بادشاہ بالجبر لوگوں سے طلاق دلواتے تھے. امام نے فتویٰ دیا کہ بالجبر طلاق واقع نہیں ہوتا. اس کو گدے پر بٹھایا، ان کے چہرے کو سیاہ کیا، پورے شہر میں گھمایا، لیکن وہ پھر بھی یہی اعلان کرتے تھے کہ لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں تو جان لے. امام مالک بن انس کہ میں امام مالک ہوں، میرا فتویٰ آج بھی یہی ہے کہ طلاق بالجبر واقع نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں پھر بادشاہ کی طرف سے ایک فتویٰ، ایک فتنہ اٹھا، اور وہ فتنہ یہی تھا کہ قرآن مخلوق ہے. امام نے فتویٰ دیا کہ امام نے اعلان کیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ان پر تشدد کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور اتنا مارا گیا کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا تو وہ بھی کوڑوں کی درد کی وجہ سے بلبلا اٹھتا. امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ نے ہمیشہ کوڑوں کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے کوڑا لگنے کے بعد فوری طور پر آسمان کی طرف دیکھا. وہ کیا مسئلہ ہوا؟ امام نے جواب دیا کہ میں کوڑے تو برداشت کرتا تھا، لیکن ایک کوڑے کی وجہ سے میرا زاربند ٹوٹ گیا، اور زاربند جب ٹوٹ گیا تو مجھے خطرہ ہوا کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے میں بے پردہ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ میرے زاربند کو ادھر ہی سنبھالا. میرے پیارے بھائیوں،
یہ امام ابو حنیفہ ہے جس کے مسلک پر ہم عمل کرنے والے ہیں. یہ امام مالک ہے جس نے ساری زندگی مدینہ میں درس دیا ہے. یہ احمد ہے جس نے بادشاہ کے زمانے میں ڈٹ کر ہر فتنے کا مقابلہ کیا. یہ اسلامی تحریک ہے زمانے کا. یہ اپنے زمانے کا جماعت اسلامی ہے.